ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. ہم کافی دیر سے اس پوائنٹ پہ بحث کر رہے ہیں کہ یہ جو آج ہماری نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ کے بعد ایک اعلامیہ جاری ہوا ہے، ایک پریس ریلیز جاری ہوا ہے، اس میں ایک بڑی اہم چیز ہے اور وہ آپ نے یقیناً دیکھ لی ہوگی. صرف میں دوبارہ آپ کو یاد دہانے کے لیے تھوڑا سا سنا دیتا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ان consonance with Article 51 of the UN Charter, Pakistan reserves the right to respond in self-defense at a time, place and manner of its choosing to avenge the loss of innocent Pakistani lives and blatant violation of its sovereignty. تو کیا اب جب کہ ہم نے ہندوستان کے اٹیک کے بعد ان کے 5 جہاز گرا دیے، تو کیا ابھی بھی ہمارے پاس UN چارٹر کے آرٹیکل 51 کے تحت ابھی بھی یہ رائٹ ہے کہ ہم انوسینٹ سویلین لائیوز جو ہیں ان کا بدلہ لینے کے لیے ہم دوبارہ بھی اٹیک کر سکتے ہیں ابھی انڈیا پہ؟ حامد، صرف بدلے کی بات نہیں ہے. اس وقت جس چیز کی ضرورت ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان اس کو کیلکولیٹ کر رہا ہے، کنسیڈر کر رہا ہے، ایویلیویٹ کر رہا ہے، وہ یہ ہے کہ ڈیٹیرنس کو کس طرح سے ری اسٹیبلش کیا جائے. اس لیے کہ ہر 2-3 سال بعد اگر بھارت ہمارا بارڈر کراس کر کے میسائلز لاب کرے ہمارے ٹیریٹری پہ، یا ایئر سٹرائکس کرے اور انٹرنیشنل لاء کو وائلیٹ کرے، ہمارے بارڈرز کو وائلیٹ کرے، ہماری ساورنٹی کو وائلیٹ کرے، تو ظاہر ہے اس کا توڑ چاہیے ہے پاکستان کو. اور اس کا توڑ تو پھر یہی ہے نا کہ پاکستان جو ہے وہ اس کو نیو نارمل نہ بننے دے، کہ بھارت سمجھے کہ ہر دفعہ کوئی اس طرح کا انسیڈنٹ ہوتا ہے تو وہ بس بارڈر کو کراس کر کے آ جاتے ہیں یا اپنے جہاز بھیج دیتے ہیں. سو ڈیٹیرنس کو ری اسٹیبلش کرنا ہی تو پاکستان کی میں سمجھتی ہوں اولین ترجیح ہے. اور اسی لیے پاکستان نے کہا ہے اس اسٹیٹمنٹ میں کہ اٹ ریزروز دا رائٹ ٹو ٹیک ایکشن وین نیسیسری. اب ہمیں یہ نہیں معلوم کہ اس ایکشن کی نوعیت کیا ہوگی، اس کا اسکوپ کیا ہوگا، لیکن ظاہر ہے ڈیٹیرنس کو ری اسٹیبلش کرنا اہم ہے اور ضروری ہے. اچھا جنرل قیوم صاحب، یہ آج کم از کم 2-3 جگہ پہ انڈین آرمی جو ہے اس نے پاکستانی آرٹلری اور پاکستانی فوجی جوانوں کی فائرنگ کے بعد انہوں نے سفید جھنڈے لہرائے. ایک دفعہ جورا سیکٹر یہ آزاد کشمیر میں، اور پھر دھرم شالہ سیکٹر، یہاں پہ انہوں نے سفید جھنڈے لہرائے. تو یہ جو سفید جھنڈے لہرانا ہے، کیا اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ایک طرح سے سرنڈر کیا ہے اور انڈیا اب مزید پاکستان کے خلاف جنگ لڑنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، یا اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا؟ یا دیکھیں، ایک پہلے یہ ڈیٹرنس کی جو بات ہے نا، اس پہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ پاکستان کے پاس ڈیٹرنس تو یہ موجود ہے. آپ کے پاس جو نیوکلیئر کیپبلٹی ہے، میزائلز ہیں، سب کچھ ہے، اور اس کا امپیکٹ بھی ہے. لیکن یہ جو میں ڈاکٹر صاحب بات کر رہی ہیں، یہ بالکل ٹھیک کر رہی ہیں کہ یہ ایوری ٹائم وہ اس کے اوپر انیشیٹ کرتے ہیں، تو وہ اس کو روکنا اس حد تک آسان نہیں ہوگا جب تک کہ وہاں کوئی سین ایلیمنٹ کمانڈ میں نہیں ہوتے. لیڈرشپ اگر مودی کی ہے یا ہٹلر کی ہے، کیا ہٹلر کو پتہ نہیں تھا کہ آگے ڈیٹرنس کیا ہوگا؟ یہ اس کو نہیں پتہ تھا. سو دیر فور ویئر ایز وی ہیو ٹو میک شیور کہ ہمارا ڈیٹرنس بالکل فول پروف ہو، لیکن ایون دین اٹ کی ناٹ بی ایشورڈ کہ وہ ایک بلنڈر نہیں کرے گا جس کا مثلا فرسٹ سیکنڈ ورلڈ وار میں ہیروشیما اور ناگاساکی پہ بات پہنچ گئی. چھوٹی سی بات، وائٹ فلیگز جو ہوتے ہیں نا، یہ اس وقت ہوتے ہیں کہ جب آپ کسی چوکی کے اوپر کوئی کیجولٹیز ایویکویٹ کرنی ہے، کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں ہم فائٹ نہیں کرنا چاہتے. وائٹ فلیگ کا مطلب ہے آپ بھی آ سکتے ہیں تو ہمارے ساتھ بات کر سکتے ہیں. میرے خیال میں اس کو یہ کہنا کہ یہ قومی سطح کے اوپر حکومتی سطح پہ انہوں نے فلیگ وائٹ اوپر کر کے سرنڈر کر دیا ہے، یہ ایسے نہیں ہے. میرے خیال ان چوکیوں کے اوپر جو کنڈیشن ہوتی ہے، دیکھیں سولجرنگ کا بھی ایک نام ہے. ہماری کیجولٹیز میں ہم ایک دوسرے سے ایویکویٹ کرتے ہیں. میں 71 کی جنگ میں تھا، تو شکر گڑھ کے ایریا میں آگے جو ہمارے کرنل صاحب شہید ہوئے، ان کے بالکل بنکرز کے پاس جا کے شہید ہوئے انڈینز کے. تو جب انہوں نے ڈیڈ باڈی بھیجی تو ساتھ سائٹیشن لکھی کہ وی سلوٹ سچ آفیسرز، اور پھر ہم وائٹ فلیگ کر کے باڈی کرنل کیپٹن شیر خان کی سائٹیشن لکھ کے بھیجی. ایک بریگیڈیئر جو تھا اس نے کارگل کے اندر لکھ کے بھیجا کہ میں تو ہیٹس آف ٹو سچ آفیسرز کہ یہ کیپٹن سب کو پیچھے کر کے بھی گیا. تو اس لیے وائٹ فلیگ از اے لوکلائزڈ ایشو، اور یہ اسی وقت ہوتا ہے جب آپ کو بات چیت کرنا چاہتے ہیں اور بات چیت. لیکن میں نے یہ سوال اس لیے پوچھا کہ اگر ہم دوبارہ UN چارٹر کے آرٹیکل 51 کے کور میں یا اس کو جواز بنا کر ہم دوبارہ ایک اٹیک کرتے ہیں،
تو کیا اس کے بعد انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ ہمارے پوائنٹ آف ویو کو ایکسیپٹ کرے گی کہ ہم نے ٹھیک کیا ہے؟ دیکھیں میں اس کا جواب جی ڈاکٹر صاحب آپ جواب دے دیں، پہلے آپ دے دیں. جی حامد، اس وقت بیک روم آپ کہہ لیجئے بیہائنڈ دا سینز ڈپلومسی جاری ہے، اور اس میں امریکہ کا کلیدی رول ہے، وائٹل رول ہے. میں سمجھتی ہوں کہ مارکو روبیو جو یو ایس سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ اس کرائسس سے پہلے بھی انہوں نے کالز کی، اس کرائسس کے بعد انڈیا کے اٹیک کے بعد بھی انہوں نے انڈین اور پاکستانی آفیشل سے بات کی. تو میں سمجھتی ہوں کہ امریکن جو ہیں آفیشلس وہ انگیجڈ ہیں، اور لگتا یہ ہے کہ ایک دفعہ پاکستان کی طرف سے کوئی رسپانس ہو جاتا ہے تو اس کے بعد یہ ڈپلومیٹک ایکشن کہہ لیجئے یا ڈپلومیسی کہہ لیجئے میں زیادہ تیزی آئے گی. ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ پچھلے 20-25 سال میں جب بھی کوئی کرائسس ہوا ہے، بحران ہوا ہے بھارت اور پاکستان کے درمیان، تو اس میں کرائسس ڈیفیوز کرنے کے لیے جو فائر بریگیڈ آئی ہے ہمارے خطے میں، وہ امریکہ ہی تھا، اور اب بھی امریکہ کا کلیدی رول ہوگا. نہیں، لیکن ڈاکٹر صاحبہ امریکہ نے تو یہ جو اٹیک ہوا ہندوستان کی طرف سے پاکستانی سیولینز کو ٹارگٹ کیا گیا، اس کو روکنے کے لیے بھی کوشش کی، تو امریکہ کی کوششوں کے باوجود انڈیا نے اٹیک کر دیا. تو آپ کو لگتا ہے کہ اب جب پاکستان ایک اٹیک کرے گا تو اس کے بعد انڈیا امریکہ کی بات سنے گا؟ میرا خیال ہے کہ امریکہ کی اسمپشن یہ ہے، اور ہو سکتا ہے اسمپشن درست ہو یا درست نہ ہو، اسمپشن یہ ہے کہ ایک دفعہ دونوں سائڈز نے اپنا ایکشن لے لیا ہے، تو اس کے بعد پھر ایک ماحول پیدا ہوگا کہ دونوں سائڈز چاہیں گی کہ اس سے آگے بات نہ بڑھے. دیکھیں، کسی ملک کا، ان دونوں ملکوں میں سے، ہمارے ملکوں میں سے کسی کا انٹرسٹ نہیں ہے کہ آل آؤٹ کانفلکٹ ہو، اور اس کی وجہ آپ کو معلوم ہے، جنرل قیوم بھی جس کا تذکرہ کر چکے ہیں، وہ ایک نیوکلیئر انوائرنمنٹ میں ہیں یہ دو نیوکلیئر نیبرز. سو ایک دفعہ یہ ایکشن ہو جاتا ہے تو اس وقت زیادہ پروپیشس ماحول بنے گا فار ڈپلومیسی. تو میرا خیال ہے یہ اسمپشن ہے، اور آپ بالکل درست فرما رہے ہیں حامد کہ امریکہ نے کوشش ضرور کی کہ بھارت کو روکا جائے کہ وہ ایکشن نہ لے، بیکاز آخر بھارت نے جو انڈس واٹر ٹریٹی کو بھی سسپینڈ کیا، اس میں بھی ان کو امریکہ کی حمایت نہیں ملی، اور یہ ہمارے میڈیا میں زیادہ نہیں آیا اس پہ فوکس، لیکن بھارت چاہتا تھا کہ امریکہ ان کو سپورٹ کرے اس پہ، بلکہ میں سمجھتی ہوں انٹرنیشنل کمیونٹی میں کہیں سے سپورٹ نہیں آئی آن سسپینشن آف انڈس واٹر ٹریٹی. تو اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو ہاں، انہوں نے نہیں سنی امریکہ کی، دے ٹک دی ایکشن جو کہ انہوں نے کیا ہمارے ہاں جو حملے کیے. لیکن ایک دفعہ جب دونوں سائڈز اپنے لیٹس سے ڈیلیور کر دیں گی بلوز ٹو ایچ ادر، تو پھر ایک ماحول ضرور پیدا ہوگا فار کرائسس مینجمنٹ کہہ لیجئے یا کرائسس ڈیفیوژن کہہ لیجئے. اچھا جنرل قیوم صاحب، جب انڈیا کی طرف سے انڈس واٹر ٹریٹی کو سسپینڈ کیا گیا تو پاکستان کی نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی اس وقت بھی ایک میٹنگ ہوئی. اس کے بعد جو ایک جوائنٹ ڈکلیریشن جاری کیا گیا، ایک اعلامیہ جاری کیا گیا، تو اس میں کہا گیا تھا کہ ہمارے پاس یہ رائٹ ہے کہ ہم کسی بھی وقت شملہ ایگریمنٹس میں جتنے بھی بائی لیٹرل ایگریمنٹس ہیں ان کو سسپینڈ کر دیں. آپ کے خیال میں کیا وہ وقت آ گیا ہے کہ اگر انڈیا کی طرف سے انڈس واٹر ٹریٹی کو دوبارہ بحال نہیں کیا جاتا تو ہم شملہ ایگریمنٹ کو سسپینڈ کر دیں؟ دیکھیں، پاکستان نے بڑا وائزلی رائٹ ایٹ دی آؤٹ سیٹ ایک تو مذمت کی یہ جو قتل و غارت انڈیا کے اندر ہوئی، نمبر 2 آفر کیا کہ جائنٹ انویسٹیگیشن کرائیں، اور میں نے جیسے آپ پہلے ذکر کیا کہ یونائٹڈ نیشن کمیونٹی آبزرور گروپ ادھر ہے، اس کو انوالو کیا جا سکتا ہے. ایون دین پاکستان نے انڈیا نے اس کو ہیلڈ ان ابینس کیا آپ کی واٹر ٹریٹی کو، لیکن پاکستان نے شملہ معاہدے کو کہا کہ ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ اس کو ختم کریں، کیا نہیں تھا. اور ابھی بھی پاکستان ایک تحمل مزاجی کے ساتھ سارے پہلوؤں کو دیکھ کے آگے چل رہا ہے. دیکھیں، جو شملہ معاہدہ ہے وہ اس میں یہ ہوا تھا کہ آپ اکٹھے بیٹھ کے تو سارے معاملات بشمول کشمیر بیٹھ کے حل کریں. اس کے اوپر یہاں بڑی لے دے ہوئی تھی پاکستان کے اندر کہ جی یہ تو یونائٹڈ نیشن کے چارٹر اور اس کے مطابق ہی ہونا چاہیے. تو اگر پاکستان کہتا ہے کہ ٹھیک ہے پھر وہ نہیں ہوگا تو ادھر ہوگا. ایک اور بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، ایک تو فیس ویلیو پہ ہم دیکھتے ہیں انڈیا پاکستان کا یہ ایک پین پریک ہو رہی ہے. نمبر 2 ایک آپ کا اس کا گلوبل کانٹیکسٹ ہے، ایک اس کا ریجنل کانٹیکسٹ ہے. گلوبل میں آپ کو یہ پتہ ہے کہ یونیپولر ورلڈ از نو مور یونیپولر.
نمبر 2 چائنا از ایمرجنگ ایک سپر پاور اکنامکس کی بنتی جا رہی ہے. نمبر 3 ایک ایکسس آف ایول ہے انڈیا اور اسرائیل, جو کہ کسی کی سننے کو تیار نہیں ہے. اسرائیل نے کیا کیا, انڈیا نے کیا کیا. پھر جو ریجن میں آ کے آپ دیکھتے ہیں, پھر پاکستان ایک نیوکلیئر ہے اور پاکستان سی پیک میں انوالو ہے. یہ فیکٹس ایسے ہیں جن کو آپ پیچھے نہیں کر سکتے. اور پوری دنیا ریجن میں مودی ہے اور وہ ہند اتوا بھی ہے اور RSS بھی ہے اور وہ کسی کو سننے کے لیے اور اس کا یہی ہے. تو اس لیے میرے خیال میں ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے پاکستان اپنی رسپانس میرے خیال ہے کارو آؤٹ کرے گا, اور اس میں ڈپلومیٹک اپنے فرینڈز کو بھی, اپنے موجودہ حالات کو بھی, ہوا کیا ہے, آئندہ کیا کرنا ہے. تو آئی تھنک اٹ ول بی ہول سم پالیسی. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم کریں گے پھر وہ کریں گے, تو پھر ایسا نہ ہو اسی سے اسکلیٹ ہو کے یہ نیوکلیئر وار میں بھی جا سکتے. تو میں نے بتایا نا کہ فرسٹ ورلڈ وار بھی ایسے ہی شروع ہو کے چلی گئی تھی. تو اللہ نہ کرے یہ اس طرح اسکلیٹ ہو. آئی تھنک سین جو کنٹریز ہیں جو پیسفل کو ایگزسٹنس کی بات کرتے ہیں, لائک چائنیز, ایون رشینز نے سپورٹ کیا ہے. تو آئی تھنک اچھا ڈاکٹر صاحبہ, میں آپ سے بھی یہی سوال کروں گا کہ آپ کو یاد ہے کہ 1984 میں 84 میں سیاچن ہائٹس پہ قبضہ کیا انڈیا نے. اٹ واز وائلیشن آف سملا ایگریمنٹ. پھر یہ جو 5 اگست 2019 کو مقبوضہ جموں کشمیر کا جو کانسٹیٹیوشنل سٹیٹس تھا اس کو ختم کیا, 370 کو سسپینڈ کیا, 35A کو سسپینڈ کیا. یہ سب وائلیشنز میں آتی ہیں شملہ ایگریمنٹ کی. تو اب انڈیا تو بار بار اس کی وائلیشن کر رہا ہے اور اب اس نے انڈس واٹر ٹریٹی کو بھی سسپینڈ کر دیا. تو اگر پاکستان فرض کریں کہ شملہ ایگریمنٹ کو سسپینڈ کرتا ہے تو کیا کوئی پریشر آئے گا انڈیا پہ یا نہیں آئے گا؟ میرا خیال ہے اس وقت اس کی ضرورت نہیں ہے, بیکاز پاکستان جو پوسچر اختیار کیا ہے وہ ایک پوسچر آف کامنس اینڈ ریسٹرینٹ ہے. سو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اپنے مخالف کی یا اپنے حریف کی نقل نہیں کرنی چاہیے. آپ کو اپنے مفاد سامنے رکھنے چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک چیز کریں گے تو آپ بالکل اسی قسم کی چیز کریں. ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے مفاد میں کیا ہے. دیکھیں, ہم نے ریزرو ضرور کیا اپنا رائٹ کہ اگر بات آگے جاتی ہے تو ہم سملا ایگریمنٹ کو بھی سسپینڈ کر سکتے ہیں, مگر نہیں کیا ہم نے. اور اس وقت دلچسپ بات یہ ہے کہ جو انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی 2021 میں, سیز فائر آن دا لائن آف کنٹرول, وہ ابھی بھی دونوں ملکوں میں سے کسی نے اس کو ریناؤنس نہیں کیا ہے. اچھا, ایک اور بہت انٹرسٹنگ پہلو ہے کہ ایک ایگریمنٹ ہوئی تھی دونوں ملکوں کے درمیان, نان اٹیک آن ایچ ادرز نیوکلیئر فیسلٹیز, وہ ابھی بھی برقرار ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ کچھ چیزیں ہیں, ضروری نہیں ہے کہ آپ کا ایک بحران ہے تو آپ ہر چیز ہی کو ریجیکٹ کر دیں. اچھا, یہ اگر کرتا ہے تو ان کو کرنے دیں. لیکن ڈاکٹر صاحبہ ایک سوال یہ ہے کہ جو نوسیری ڈیم پہ انہوں نے اٹیک کیا ہے, بظاہر کو بہت بڑا اٹیک نہیں ہے لیکن ڈیمیج تو ہوا ہے نا, نیلم جیلم پروجیکٹ جو ہے. تو اس کے حوالے سے بھی تو ایک ایگریمنٹ ہے انڈیا اور پاکستان کے درمیان کہ آپ ایک دوسرے کے جو واٹر ریزروائرز ہیں ان کو اٹیک نہیں کریں گے. تو اس میں تو پہل کر دی اب انڈیا نے, تو پھر پاکستان کیا کرے؟ دیکھیں, ضرور ہمیں انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے بھی اس وقت ہم ایک کرائسس میں ہیں جو کہ ملٹری کانفرنٹیشن ہے. لیکن جہاں تک انڈس واٹر ٹریٹی کا تعلق ہے اور جس بات کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں, جو اٹیک انہوں نے اس پہ کیا, ٹارگٹ کیا اس کو نیلم ویلی میں جو ہے ہمارے واٹر پروجیکٹ جو ہے نوسیری ڈیم, اس میں جی اس میں ایگزیکٹلی اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے لیگل ریکورس کیا ہوں گے آگے جا کے. اس کو ایگزامن کرنا چاہیے کوللی, کاملی, اور پھر دیکھنا چاہیے کہ ہمیں کہاں جانا چاہیے. دیکھیں, ایک چیز جو میں سمجھتی ہوں ہم نے بالکل درست کی, جس سے کہ میں سمجھتی ہوں کہ بھارت پہ پریشر آیا, اور وہ یہ تھا کہ ہم نے فائدہ اٹھایا اپنے نان پرماننٹ ممبرشپ کا سیکورٹی کاؤنسل میں, اور ہم نے ایک میٹنگ کال کی جو کہ ایک انفارمل میٹنگ تھی لیکن اہم تھی. تو اس میں بھی ہم نے پھر دیکھیں بھارت کی یہ بات کہ جی یہ ٹیررسٹ انسیڈنٹ پاکستان سے ہوا ہے, اس کو ہم نے اس کا پول کھولا, وہاں یہی کہا کہ کوئی ایویڈنس نہیں ہے. ہم نے یہ بات دہرائی کہ ایک نیوٹرل انویسٹیگیشن کے لیے پاکستان تیار ہے. انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے بھی ہم نے یہ بریف کیا سیکورٹی کاؤنسل کے ممبرز کو کہ اس کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں, اور یہ بہت ہی سنگین مسئلہ ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ دیکھیں, سفارتی سطح پہ اور لیگل سطح پہ ہمارے پاس آپشنز ہیں. اب ان آپشنز کو کب ایکسرسائز کرنا ہے اور کیسے ایکسرسائز کرنا ہے, جیسے میں نے کہا, ہم اس کرائسس سے پہلے نکلیں, بیکاز اس وقت ایک ملٹری کانفرنٹیشن ہو رہی ہے. اس سے جب نکلیں گے تو دو چیزیں ہوں گی. ایک تو جس کا آپ نے سوال کیا
دوسرا میں سمجھتی ہوں کہ ضرورت اس بات کی ہوگی کہ کسی قسم کا بیک چینل اسٹیبلش کیا جائے دونوں ملکوں کے درمیان، تاکہ بات چیت تو شروع ہو. اس لیے کہ یہ کب تک ہم یہ اس طرح سے کرتے رہیں گے کہ ایک طرف سے ایک الزام لگے گا، پھر دوسری طرف سے ہم اس کو ڈیفینڈ کریں گے. تو ایک بیک چینل کی ضرورت ہے دو نیوکلیئر نیبرز کے درمیان. there has to be dialogue. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کی ضرورت بہت زیادہ ہوگی once this crisis is over.